اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ بات میں نے پچھلی نشست میں کی تھی بھلائی اور ہمدردی اور احسان کی، تھوڑی سی مزید میں اس پہ ایک دوسرے اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جس کالونی میں رہتا ہوں، جب میں صبح اس سے نکلتا ہوں آفس جانے کے لیے، تو بالکل اس کے گیٹ سے نکلتے ہی جب مین روڈ پر آتے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں بیساکھیاں لے کر، ان کی غالباً ایک ٹانگ خراب ہے۔ اس سے ذرا سا آگے آئیں تو ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوتی ہیں، اور وہ بیٹھی ہوتی ہیں، کوئی ان کو کچھ دے جائے تو دے جائے، نہیں دے جائے تو نہ جائے، وہ کسی کے آگے ہاتھ بظاہر پھیلاتی نہیں ہیں۔ اس سے ذرا سا آگے آئیں تو ایک معذور خاتون ہے جو ویل چیئر پہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک بوڑھا سا آدمی ہے جو غالباً ان کے والد صاحب ہیں۔ اس سے تھوڑا سا اور آگے آئیں تو ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی بیساکھیوں والے ہیں، لیکن ان کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ یہ تو یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کوئی 100 میٹر کے اندر یہ 4 لوگ موجود ہیں۔ اس سے آگے چلیے تو ہر ٹریفک سگنل پہ بڑی کیا کہنا چاہیے تعداد ہے، ایک جو مانگنے والی خواتین ہیں، موسٹلی مرد بھی ہیں بیچ میں، بچے چھوٹے چھوٹے ان کے گود میں ضرور ہوتے ہیں اکثر خواتین کی، اور یہ ہر ٹریفک سگنل پہ چل رہا ہے۔ اور اینی وے جب میں اترتا ہوں رنگ روڈ سے اور آفس کی طرف والی سڑک لیتا ہوں تو وہاں پہ ایک برج کے نیچے 2 یا 3 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، یوں کہہ لیجئے معمر خواتین ہیں، یعنی 60 ٹائپ کی 60 ٹائپ کی ایج ان کی ہوگی۔ کپڑوں سے لگتا ہے کہ بہتر گھر سے ہیں، اس طرح سے مانگنے والی فقیر اس طرح سے نہیں ہیں۔ ایک خاتون کے پاس تو اکثر واکر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، اور ذرا سا اس سے آگے آئیں تو ایک بابا جی کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں سائڈ پہ۔ ایک دن بلکہ میں نے دیکھا کہ کوئی ایک نوجوان ان کو موٹر سائیکل سے اتار رہا تھا، تو وہ ان کو اتار کے میرے سامنے گیا۔ وہ دی پوائنٹ آئی ایم ریزنگ از کہ یہ جو ہیں خاص طور پہ، چلیے وہ جو پہلے والے لوگ ہیں وہ تو بیچارے کسی معذوری میں ہیں نا، یہ معذور نہیں ہیں، یہ صحیح سلامت ہیں۔ یہ تینوں خواتین جن کی میں نے بات کی اور وہ جو بابا جی بیٹھے ہیں، یہ صحیح سلامت لوگ ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر والے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں اور لے کے بھی جاتے ہیں اوبویسلی، اور ان کے گھر والوں نے ان کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے۔ اب یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر وہ بزرگ جو ہیں جن کو وہ نوجوان موٹر بائیک پہ چھوڑ کے گیا ہے اور شام کو لے کے بھی جاتا ہوگا، تو اگر وہ موٹر بائیک رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا غریب نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ وسائل ضرور ہیں، اور وہ کچھ اپنا دھندا بھی کرتا ہے، ان کو اتار کے وہ کسی اپنے کام پہ چلا جاتا ہوگا۔ تو یہ بزرگوں کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے ہم نے؟ اب وہ ایک ایسی جگہ ہے، سڑک ہے نا، اس کے آس پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ کوئی ضرورت ہو تو کوئی بیٹھ کے کوئی جگہ بھی نہیں ہے کہ اس سے فارغ ہو سکے کوئی۔ خواتین ہیں 3 عدد، اور وہ بیٹھی ہیں، مجھے نہیں پتہ کب تک بیٹھی رہتی ہیں وہ، چونکہ میں تو صبح چلا جاتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ آدھا دن، پونا دن، پورا دن وہ ہوں گی، وہیں پہ ہوں گی، اور وہ جو کوئی 4 پیسے اکٹھے کریں گی وہ گھر لے جائیں گی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا ہم اتنے کیلس ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو، ایسے ہی ہوگا نا، ظاہر ہے والدین ہی ہوں گے نا، کہ ہم اپنے والدین کو سڑک پر کھڑا کر کے ان سے بھیک منگوا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان کو اس کی ضرورت بظاہر نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آ جاتی ہیں ڈیلی اور مناسب سے ان کے حالات دیکھنے میں بھی لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر میں کچھ پہننے کو، کھانے کو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں۔ اب میں نہیں جانتا، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ ان کی مجبوری ہے یا زبردستی ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کام پہ لگایا ہوا ہے کہ گھر بیٹھ کے بیکار کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں اور جا کے 4 پیسے کمائیں، سڑک پہ جا کے بھیک مانگے، وہ ہو یا یہ ہو یا کوئی بھی صورت ہو، ہے بہرحال نہایت بدقسمتی کی یہ بات۔ پاکستان میں اور بہت سارے ہم جیسے اور ملکوں میں بھیک مانگنا تو خیر ایک پورا کاروبار بھی ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا گیا، لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اثر کسی پہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ایک آرگنائزڈ کرائم ہے جس میں لوگوں کو باقاعدہ معذور کیا جاتا ہے، پھر ان سے ساری عمر بھیک منگوائی جاتی ہے،
بڑے بڑے گروپس ہیں اس کے پیچھے، ان کے پیچھے کئی پشت پناہ بھی ہوں گے یقیناً، اور وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی پوری ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے جو وہ اس کام پہ ڈپیوٹ کرتے ہیں، ان کو جگہ جگہ پلیس کرتے ہیں. پھر پلیسمنٹس کے معاملات ہیں، وہ ظاہر ہے وہ پولیس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا، اور یہ بھی کہ اس کی جگہ قائم رہے گی، اس کی جگہ کوئی اور آ کے کھڑا نہیں ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ تو سارے اپنی جگہ، اس پہ تو ظاہر ہے جب تک کوئی یوں کہہ لیجئے کہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے کوئی حکومت کی طرف سے کچھ اس پہ کارروائی ہو اور کافی دیر تک ہو، تب تک اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ہماری حکومتیں خیر بڑی مصروف ہوتی ہیں، ان کے اور بڑے معاملات ہیں، سب سے زیادہ ان کے سیاسی معاملات ہیں جو کسی طرح ان کے ہاتھ میں نہیں آ پاتے، اس لیے ان کے پاس عموماً وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے سماجی معاملات میں دخل دے سکیں. کچھ سال پہلے تک کچھ جو سوشل ورکرز تھے یا جو اپنے آپ کو سماجی رہنما کہلانا پسند کرتے تھے، وہ سیاست میں نہیں جاتے تھے، وہ صرف سماجی رہنما ہی رہتے تھے، اور ان کی شہرت یہی ہوتی تھی کہ فلاں صاحب یا فلاں صاحبہ سماجی کارکن ہیں. اور وہ سماجی کارکن اب ختم ہو گئی ہے کیٹیگری. میں نے بڑے عرصے سے کسی کے ساتھ یہ سماجی لفظ نہیں سنا، اب وہ سب سیاسی ہو چکے ہیں. یعنی وہ سماجی کام جو بھی کر رہے تھے اس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کوئی نہ کوئی الیکشن لڑ لیا ہے، پھر چھوٹا الیکشن لڑ لیا یا ایم پی اے کا لڑ لیا الیکشن یا کچھ بھی کر لیا. بٹ دی پوائنٹ از کہ اب وہ سماجی کارکن نہیں رہے، اور اب وہ کہیں نہیں رہے. تو جو سماجی کارکن تھے وہ سوشل ویلفیئر کے کچھ کام کر لیا کرتے تھے. وہ ظاہر ہے کوئی گلی محلے کی سڑکیں بنوانی، کوئی گڑی ٹوٹ گئی ہے اس پہ کوئی بات کروانی، کوئی اور اس قسم کا معاملہ ہے. یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جو مینز جن کے کم ہیں، ان کے لیے کوئی پروگرام کرنا، کوئی ان کو سلائی مشینیں لے دینا، کوئی ان کو اور اس طرح کے کوئی چھوٹا موٹا کوئی اسکول بنا دینا جہاں کوئی بچیاں آ کے کوئی ہنر سیکھ لیں. یہ سارے سوشل ویلفیئر کے کام تھے نا، یہ نہیں ہو رہے اب. سوشل ویلفیئر کے گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ سوشل ویلفیئر کے کام کریں. لیکن بہرحال وہاں بھی دیکھیں، جب ڈیٹیریوریشن آتی ہے، جب انحطاط آتا ہے، زوال آتا ہے، تو وہ کسی ایک جگہ پر نہیں آتا، وہ پوری مکمل اپنی شدت کے ساتھ ہر جگہ پر آتا ہے. دس از ویئر وی آر ٹوڈے. ایکچولی پاکستان میں ہم جو مرضی کہتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم شدید زوال کا شکار ہیں. ہم ذہنی زوال کا شکار ہیں، یعنی ہمارے ہاں کوئی پڑھا لکھا شخص پیدا نہیں ہو رہا. ہمارے جو بڑے ادیب، بڑے شاعر، بڑے مفکر، بڑے فلسفی جو بھی تھے، وہ سارے بڑے ہو چکے، وہ گزر چکے. ان کی کوئی ریپلیسمنٹ ہمیں نہیں ملی، اس سے آگے کسی نے کام نہیں کیا. ہم انہی کے کاموں کو جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے آگے کوئی آگے لے کے نہیں چلا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ان کے تو سبجیکٹ ہی اور تھے، اب ان سبجیکٹس کی ڈیمانڈ نہیں ہے. اب ہم ڈیجیٹل میڈیا میں کام کر رہے ہیں، ہم اس میں بڑے آگے نکل گئے ہیں، پاکستان کا بڑا نام ہے، ہم سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں، بالکل کیجئے، بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، اور بھی کیجئے. لیکن ہم علم کے لیول پہ کوئی کام نہیں کر رہے. یہی حال ہمارے دینی رہنماؤں کا ہے. جو بڑے نام تھے، جتنے بڑے نام تھے، وہ چلے گئے یا جا رہے ہیں. اب جو ان سے اگلے لوگ ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہیں، اور وہ اس درجے پہ پہنچنے کی کوشش بھی نہیں فرما رہے. ان کا درجہ کم ہی ہے اور وہ کم درجے پہ ہی خوش ہیں، اور ہم بھی سیٹل ہو گئے ہیں. یعنی ہر بڑا آدمی جب بیچارہ فوت ہو جاتا ہے، جو ہونا ہی ہے، ہم سب کو فوت ہونا ہے، تو اس کے بعد جو بھی اس کی پور ریپلیسمنٹ ہے، میں پور ہی کہوں گا معذرت کے ساتھ، ہم پھر اس پہ اکتفا کر لیتے ہیں کہ بھئی اب یہی ہے، اب اسی کو سننا ہے. پھر اس سے اگلا آ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا بھئی اب یہی ہے، اسی پہ گزارا کرنا ہے. بہرحال ہم ذہنی زوال کا شکار ہیں، ہم اخلاقی زوال کا شکار ہیں شدید قسم کے. ہماری گفتگو، ہمارے لہجے، ہماری باتیں، آپ کہیں سن لیجئے نا. میں ٹی وی کی بات میں کرتا ہوں، ٹی وی پہ جتنے پروگرام آتے ہیں، آپ ان میں سے اکثریت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، انتہائی پست گفتگو اس میں چل رہی ہوتی ہے اخلاقی لحاظ سے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیے، جس درجے کی گفتگو ہو رہی ہے، جس لیول پہ گفتگو ہو رہی ہے، جو چیزیں شیئر ہو رہی ہیں اور فارورڈ ہو رہی ہیں اور بار بار فارورڈ ہو رہی ہیں، وہ انتہائی اخلاقی لحاظ سے دن بدن زوال اور تنزلی اور پستی کا شکار ہیں. تو ہم اخلاقی پستی کا شکار ہیں، ہم معاشی زوال کا شکار ہیں. ہمارے اچھے حالات تو گزر گئے. یعنی وہ وقت جب ہر شخص
ایک سرٹن حد تک اس قابل تھا کہ وہ باعزت زندگی گزار سکتا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لوگوں کی عزت نفس میجورٹی کی برباد ہو چکی، وہ اس قابل ہی نہیں رہے کہ اس کو مینٹین کر سکیں، اسی لیے ہر کوئی اٹھتا ہے ہاتھ پھیلا دیتا ہے سڑک پہ یا کسی کے آگے، یا جو بھی اس کو کوئی، اب اتنے ٹی ویز پہ میں پروگرام دیکھتا ہوں جو لڑکے لڑکیاں جو رپورٹرز ہیں وہ پھر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی خواتین کوئی مرد کہ جی ہم بڑے غریب ہیں، ہم مارے گئے، سرکار کچھ نہیں کرتی۔ کون ہے جو اتنے یعنی اپنا آپ کھول کے پبلکلی یہ کہہ دے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں، اور میں اس قابل نہیں رہا یا نہیں رہا کہ ہم بچوں کو کھلا سکیں اور کچھ کر سکیں، اور ہم غریب ہیں اور ہم مجبور ہیں؟ یعنی یہ بڑی مشکل بات ہے یہ کہنا، لیکن لوگ پبلکلی کہہ رہے ہیں، ٹی وی پہ آ کے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان کی عزت نفس ختم ہو گئی بیچاروں کی۔ کیا وہ رہ گئی جب ایک بات کسی نے آ کے لاکھوں لوگوں کے سامنے کہہ دی اور بتا دیا کہ میں مجبور ہوں اور میرے پاس کھانے کو نہیں ہے اور بچوں کو کھلانے کو نہیں ہے اور پڑھانے کی تو بات ہی نہیں ہے کوئی، تو اس کے بعد میرے پاس کیا بچ گیا باقی؟ تو جس نے بھی یہ کہہ دیا اس بیچارے کے پاس کیا رہ گیا باقی؟ تو وہ تو دور ہی گزر گیا جب ہر کوئی نہ کوئی بھرم اس کا رہتا تھا، چونکہ حالات اتنے مشکل نہیں تھے۔ اب سکسیسو دوروں نے، پالیسیز نے، گورنمنٹ کے معاملات نے، جس طرح سے ہم ملک کو چلانے والے چلا رہے ہیں، اس لحاظ سے اب تو یعنی ہمارے ہاں ڈیوائیڈ دن بدن بڑھ گئی۔ دیکھیں وہ ایک نیچرل ڈیوائیڈ تو ہر ملک میں ہوتی ہے نا، یعنی ایک لوور انکم والے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہائر انکم والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک مڈل انکم والے لوگ ہوتے ہیں۔ اکنامکس یہ بھی کہتی ہے انٹرسٹنگلی کہ جو لوور انکم اور جو ہائر انکم والے لوگ ہیں یہ اپنی انکم سے کم خرچ کرتے ہیں، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی بظاہر جن لوگوں کی انکم بڑی محدود ہے وہ تھوڑے تھوڑے اس میں سے بھی جوڑ کے کسی نہ کسی طرح کوئی موٹر بائک لے لیتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ ہی لے لیتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے اس پہ ایک ایک دیوار کر کے کچھ بنا ہی لیتے ہیں، تو وہ اپنی انکم سے کم خرچ کرتے ہیں۔ اور جو زیادہ انکم والے لوگ ہیں، ہائر انکم بریکٹ والے، وہ بھی اپنی انکم سے کم خرچ کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس پیسے بہت ہیں تو اتنے پیسے وہ خرچ کر ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا وہ اپنی انکم سے کم خرچ کرتے ہیں۔ جو مڈل کلاس یا مڈل انکم والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی کسی ملک کی معیشت میں بڑا رول پلے کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا نمبر اگر زیادہ ہے تو یہ کماتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں اور اچھا کماتے ہیں، مناسب کما لیتے ہیں، اور یہ اس کو خرچ بھی کرتے ہیں، یعنی جتنا کماتے ہیں اتنا خرچ بھی کر دیتے ہیں تقریباً، یا بعض اوقات اس سے زیادہ بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے ایکچولی اکانومی چلتی ہے۔ یہ وہ کلاس ہے جس میں بھی ہوں، جس میں بہت سے اور لوگ ہیں، ہمارے میجورٹی ہے جس میں، جو ایکچولی مڈل کلاس نہیں رہی۔ کسی وقت میں تو ہم کہتے تھے نا کہ یہ مڈل کلاس میں بھی یہ لوور مڈل کلاس ہے اور یہ اپر مڈل کلاس ہے، یعنی اپر مڈل کلاس تو باقاعدہ خوشحال لوگ تھے نا، اور لوور مڈل کلاس جو تھے وہ مناسب لوگ تھے، ان کی زندگی اچھی گزر رہی تھی، ان کے پاس سہولتیں بھی تھیں، مناسب ان کے پاس جو کچھ بھی ہونا چاہیے زندگی اچھی گزارنے کے لیے وہ تھا۔ اب جو لوور مڈل کلاس ہے وہ بیچاری پش ہو کے وہ کہیں لوور کلاس میں چلی گئی ہے، یعنی ان کے پاس دن بدن وسائل ان کے کم ہو گئے ہیں، وسائل نمبر میں شاید پہلے سے بہتر ہو گئے ہوں، یعنی کہنے کو منیمم ویج پہلے اگر 12,000 تھی تو اب 18,000 روپے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن اب 18,000 روپے میں کوئی شخص اپنی فیملی رن نہیں کر سکتا، وہ اپنی ایک اکیلی ذات بھی رن کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور آفیسز میں دیکھتا ہوں 25-30 ہزار تنخواہ والے بہت لوگ ہیں جن کے بارے میں کمپنی کا خیال یہ ہے کہ 30,000 روپے تنخواہ بڑی تنخواہ ہوتی ہے، بہت اچھے پیسے ہم دے رہے ہیں، لیکن کوئی مجھے میتھمیٹکس جوڑ کے دکھا دے کہ ایک شخص جو شادی شدہ ہے، جس کے 1 یا 2 بچے ہیں، جس کو ایک کرائے کے جگہ پہ رہنا چاہے وہ ایک کمرہ ہی ہو، اور اس کو بجلی کا بل اور اس کو کھانے کے پیسے اور سارا کچھ پے کرنا ہے، وہ 30,000 روپے میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ یہ کوئی بڑے سے بڑا اکانومسٹ آ جائے پاکستان کا اور وہ مجھے یہ حساب جوڑ کے دکھا دے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو پھر ہم کس طرح سے یہ بات کرتے ہیں کہ معیشت بڑی ترقی فرما رہی ہے اور سارا کچھ بڑا اچھا ہو رہا ہے؟ وہ ہمارے ہاں ڈیوائیڈ بڑھ گئی ہے، یعنی جن کے پاس پیسے ہیں بہت ہیں، بے شمار ہیں، یعنی نئی گاڑی آتی ہے اور وہ لائن سے سڑکوں پہ نظر آ جاتی ہے۔ میں گاڑیوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن جو 50 لاکھ 60 لاکھ گاڑیاں ہیں، وہ دن بدن وہ سڑکوں پہ ان کے ہر ٹریفک سگنل پہ آپ رکتے ہیں تو 6-8 کھڑی ہوتی ہیں، اور ان کے پیچھے جو آ رہی ہیں وہ بھی کھڑی ہوتی ہیں، اور پرانی گاڑی تو اب کبھی کبھی نظر آتی ہے سڑک پہ، نئی گاڑیاں ہی نظر آتی ہیں۔
تو لہٰذا یہ پیسے والے جو ہیں بے شمار پیسے ہیں ان کے پاس، اب ریسٹورنٹ میں چلے جائیں آپ کو جگہ نہیں ملتی، آپ ویسے دیکھ لیں تو ظاہر ہے ریسٹورنٹس کی کاسٹ بھی بڑھ گئی ہے نا۔ پہلے آپ کوئی 1500 2000 میں بہت اچھی جگہ پہ کھانا کھا لیتے تھے، اب اسی کی کاسٹ 4000 روپے ہو گئی ہے، یا اس طرح سے اور بہت ساری چیزیں۔ سم اپ یہ ہے دیکھیے کہ ہم شدید زوال کا شکار ہیں، اور وہ تو چل رہا ہے، اور اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے جب تک کہ بہت بڑی آرگنائزڈ کلیکٹیو ہر لیول پہ ایفرٹ نہ ہو، اس کو روکنا مشکل کام ہے۔ لیکن یہ جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ہم اتنے نہ گر جائیں کہ اپنے ہی والدین اور اپنے ہی بزرگوں کو سڑکوں پر کھڑا کرنا شروع کر دیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ کما کے لے آئیں بھیک مانگ کے۔ ہم خود جو مرضی کر لیں، مشقت کر لیں، جتنی مرضی کر لیں، وہ بہرحال ایک اچھا کام ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارا حال اچھا نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔